والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے برادر مکرم قبلہ ماہر صاحب نے جس عقیدت جذبہ اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمائے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے ذکر امام علی مقام دے فیوز و برکات منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ سارے برادر مکرم جناب محترم قبلہ ملک بھائی مشتاق حسین صاحب آپ دے کولو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دا ذکر خیر کردے ہوئے کہ آپ نے یزید دی بیعت تو انکار کیوں فرمایا ہے، اور اس تو بعد مدینہ طیبہ تو کس مقصد دی خاطر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے، اور مکہ مکرمہ دے وچوں ود سرحد اسلامی تو باہر ونجن دی بجائے عراق اور کوفہ دی طرف تشریف لے ونجن دا آپ نے فیصلہ کیوں فرمایا، یہ تفصیل دے نال آپ دے کولو کو 1.5 گھنٹہ بیان ہویا ہے۔ اجمار صاحب قبلہ نے فرمایا بھی چونکہ میدان کربلا تک 1 محرم سن 61 ہجری حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نورانی قافلے سمیت پہنچا دیتے گئے، تو اس تو اگے دے جو واقعات ہیں انہاں چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جس وقت آپ اس مقام دوتے کربلا وچ کوفہ دی بجائے اس تو ایک منزل پار ہی گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد جس دا حکم آ گیا حر بن یزید الریاحی جس دے زیر کمان 1000 دا لشکرائی پہ اور امام علی مقام نو مسلسل لے کے آ رہے آئی، تو حکم موصول ہویا گورنر دی طرفوں کے کوفہ شہر دے وچ آپ دے لشکر نو داخل کرنے دی بجائے وادی طف دے وچ درائے فرات دے کنارے دے فلاں مقام دوتے آپ دے اس قافلے کو ٹھہرایا ہوئے، لہذا آپ کو عرض کی دی گئی، اور چونکہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو انڈل مکمل طور تے تعاون کرسو، اور حضرت حر نے بھی فرمایا ہے کہ حضور میں توڑا موقف بالکل سمجھ گیا، اور توڑے درمیان اور حکومت دے درمیان میں ایک واسطے اور پل اور رابطے دا کردار ادا کرسا، لہذا مکمل طور تے ایک دوسرے دوتے باہمی اعتماد کرتے ہوئے معاملہ چل رہا ہے۔ لہذا جس نے اس نے درخواست کی تھی کہ حضور کوفہ دوی جڑا ہے توڑے داخلے دا معاملہ نہیں بلکہ توڑو اس طرف پھیرن دا میں حکم موصول ہے، آپ نے فرمایا جس طریقے تسا چل سو اسا توڑے نال ہے، لہذا 1 محرم شریف نو آپ کوفہ دوی داخل ہونے دی بجائے کربلا میں پہنچائے گئے۔ جس وقت حضور سیدنا امام علی مقام امام رضی اللہ عنہ کربلا میں پہنچے امام علی مقام، آپ نے سامنے دیکھا کہ درائے فرات اس کا پانی چمک رہے ہیں، بڑے بڑے کنارے دوتے کھجورہ دے جھنڈن پہ، اور اس دے بالمقابل آپ نے دیکھا کہ سارا صحرا ہے لکو تک، اور ایک بہت بڑا اونچا ٹیلا ہے ریت دا ٹبا، 2 اٹھ بھی اگر ایک دوسرے دوتے کھڑے ہو جن تا وط بھی جڑا ہے پار نہیں دیکھا بھائی سکیدہ، اتنا بلند ٹیلا ہے، اور اس دی بنیاد دے وچ نرکل دے بہت زیادہ گھنے پودے جنگل دی صورت وچ موجود ہیں، اور درائے فرات دے درمیان اس دے درمیان ایک میدان ہے، تو آپ نے جس وقت انہاں ساری چیزیں دوتے غور فرمایا، آپ نے وقت حر دے نمائندے نے ارشاد فرمایا کہ ما یقالو لہذہ الارض، کہ جس مقام دوتے سانو اس وقت پہنچایا اور ٹھہرایا گیا اس مقام نو اتھو دے مقامی لوگ کیا آخر، تو اس نے جواب دیتا کہ یقالو لہا الکرب والبلاؤ، مسافر لوگ اتھو گزر دیں لیکن اتنی مشکلات دا شکار ہوتے ہیں کہ اس مقام نو کرب و بلا آکھا ہوتا ہے،
کرب دا مانا ہوتا ہے انتہائی دکھ تکلیف، اور بلا دا مانا ہوتا ہے آزمائش، امتحان، مصیبت، کرب و بلا اس جگہ رو آخر۔ جس لئے آپ نے لفظ سنا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ جدی الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی، میرے نانا جان، میرے جد کریم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا، اور میرے پیارے ابا جان حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بھی سچ فرمایا۔ اس تو بعد آپ نے اپنے بھائیوں دے نال، پنج آپ دے بھائی آپ دے نال جلوہ گرن پہ، باقی بھتیجے بھانجے آپ دے پیارے صاحبزادگان پنج دے پنج آپ دے نال ان پہ، باقی کارکنان، دو بزرگ صحابہ کرام حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ، حضرت زہیر ابن قیم رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ وہ تھائی ٹھہرو، اور ارشاد فرمایا کہ ہاذا مناخو ایبیلینا، یہ جڑی ہے سارے اٹھا دے گھوڑے اور جتنے بھی سواری دے جانور ہیں انہاں دے بٹھاون دی جگہ ہے، اور فرمایا کہ اے ابنیہ تو خیابینا سالے خیمے انہاں جگہ دوتے، فرمایا کہ نصب کیتے ویسے، اور اسا اپنے خیمے دے سامنے اس جگہ دوتے اس وادی دوچ بہت بڑی خندق کھود سو، اور اُدھ وچ اسا لکڑیاں اکٹھیاں کر کے پا کے ضرورت دے موقع دوتے اگ جلا چھوڑ سو۔ تو یہ ہی مقام ہے میرے محبوب علیہ السلام نانا جان اور میرے والد گرامی نے سچ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے برادران اور عزیزہ نے جس وقت آپ دی زبان اقدس نے جو کلام سنا، عرض کی تھی حضور دی کیا حقیقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہون حیات طیبہ دنیاوی مبارک دے جتنے بھی ایام ہیں وہ سارے اتھائی ہی گزرنے، اور اتھائی ہی اسا اللہ پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو، اور نبعث منہا اس سے مقام تو قیامت والے دن اسا اٹھا کے رب کریم دی بارگاہ وچ پیش کی دے۔ سبحان اللہ۔ وہ تمام دی تمام ہستیاں جو خانوادہ نبوت دے نال تعلق رکھتے ہیں، 19 تو لے کے 23 تک تمام اہل سنت و جماعت اہل تشیع علماء دی کتابت وچ ہے کہ شہدائے کرب و بلا وچوں 19 تو لے کے 23 تک ہستیاں بنی ہاشم اور محبوب کریم علیہ السلام دے خاندان علی وقار دی ہستیاں، اور جو کارکنان بھی آپ دے نال انتہائی صبر و رضا دے مجسم، لہذا جویں امام علی مقام دا فرمان ہویا سمجھ گئے سارے حقیقت حال کہ اس مقام تو واپس اسا کوئی نہیں بڑھنا، اور اسا امام علی مقام رضی اللہ تو دی برحق اطاعت وچ بھی ہے، آپ دی سنگت وچ بھی ہے، اور ہر طرح آپ کی خدمت ساڑھے واسطے دنیا دی سب تو بڑی سعادت ہے۔ جویں ہی آپ دا حکم ہویا چنانچہ انہوں نے جانور بٹھائے، اس کے بعد خیمے وغیرہ سارا سلسلہ انہوں نے درست فرما چھوڑا۔ یہ 1000 دا لشکر جڑا ہے یہ فاصلے ہوتے یہ بھی خیمہ زن ہو گئے، نماز آپ جماعت کرواتے ہیں، ہر اور انہوں دا لشکر آپ دے ساتھیہ سمیت آپ دی اقتداد وچ ہی نماز پڑھنا ہی، لیکن دوسرے دن جڑائی تو وہ معاملات کھل کے نکھر کے سامنے آور لگ گئے، جس لئے اگلے دن کو 2000 دا لشکر مزید جڑا ہے یزیدی حکومتی مشینری دی طرف میدان کربلا وچ پہنچا دیتا گیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی سلسلہ گفتگو بھی شروع کر دیتا گیا، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس 2000 دا لشکر جڑا آیا ہے مزید 3000 ہو گئے یزیدی، انہاں دی کمان کون کر رہے ہیں؟ عمر بن سعد۔ آپ دیکھ سو قرآن پاک دے وچ یہ چیز موجود ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اے اللہ پاک تو علا کل شہر قدیر ذات بابرکات ہے، تو کافر دے وچوں مومن نو پیدا فرمانا ہے، مومن دے وچوں کافر نو تو پیدا فرمانا ہے۔ اس آیت بینہ دا بالکل یہ بھی مصداق بنتا ہے شخص عمر بن سعد، محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ تنا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بنو زہرہ دے سردار حضرت وہب بن عبد مناف دی صاحبزادی صاحب ہیں، محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد امجاد وچ بہت بڑا ایک شرف اور شہرت پاون والی شخصیت زہرہ ہے، انہاں تو قیامت تک کے قریش دے وچ قبیلہ بنو زہرہ ہے پیا۔ محبوب علیہ السلام دی اپنی جان دا تعلق اس خاندان دے بنو زہرہ دے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ دی آپ صاحبزادی صاحبہ، اور آپ دے متعلق ساری تمام سیرت طیبہ دی بنیادی ترین کتابوں وچ پوری صحت نالے مضمون موجود ہے۔ کانت من اوساط النساء، کہ اس وقت ستے بر اعظمت ہے، جتنی بھی انسانیت آباد ہے، جتنی عظمت والی خواتین اس دور وچ موجود ہیں، کانت من اوساط النساء، اس دور دی تمام عظمت والی خواتین وچ سب تو افضل و اعلیٰ ہستیاں
تو محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دی ذات برکات سبحان اللہ محبوب دی امی دے قریبی ترین عزیزہ دے شامل ہیں عشرہ مبشرہ دیاں دو ہستیاں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص زہری کرشی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف زہری کرشی رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام دی امی جان دے کزن انتہائی قریبی عزیز ہیں محبوب والا اور ننہالی رشتہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ نالے انہا شخصیات دا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران عشرہ مبشرہ شامل اور صحابہ اکرام جو آپ کو شرف حاصل ہے ورنہ تمام ہستیاں آپ بھی بارگاہ چارس کر دیا حضور جعلتو نفسی فدا کا حضور بے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ مجھے قربان ہاں جی فدا کا امی و ابی میرے ابا جان آپ اور ابا جان آپ دے قدمت قربان واحد اسنی سیدنا سعد بن ابی وقاص زہری کرشی رضی اللہ تو کی ذات بابرکات ہے کہ میدان بدر دیچ محبوب علیہ السلام نے اپنے ترکش مبارک دی جو تیر کٹ کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ عطا فرمایا اور فرمایا ارمے یا سعد فدا کا امی و ابی اے سعد بن ابی وقاص کافران دی طرف پہلا تیر چلا کے اعلان جنگ کرو تو اڑتے میرے ماں باپ قربان ہو حضرت سعد بن محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اتنی بے پناہ محبت ہے حضرت سعد شروع تو اتنی مالدار شخصیت ہے کہ مکہ مکرمہ تو 10 میل دے فاصلے تھے آپ دا بہت بڑا فارم ہاؤس اس وقت بھی آپ دا القصر الابید سفید پتھر دنال پڑھویا انتہائی اعلیٰ قصر اور محل لیکن یہ جڑا مل رہا ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص انتہائی سعادت بند لیکن عمر بن سعد اس نو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ اپنی زندگی رجوع الگ کر چھوڑائی حضرت سعد بن ابی وقاص سابقین اولین مہاجرین دیتے بالکل ابتدائی دنوں وچ مشرف اسلام ہو رہا اور جتنی وقت اسلام اور محبوب علیہ السلام دے مالی طور تے کمزور غلاماں نو مال و دولت دی ضرورت ہے حضرت سعد بھی حضرت صدیق اکبر دی طرح خرچ کرنے والی ہستیاں دے وچ لیکن عمر ہر موقع تے آ کے یہ رکاوٹ کھڑی کریا اتنا بالے دی گرامی نو تنگ کریا حتیٰ کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور امارت ہوئی سن 45 ہجری دی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہو رہے تو اس وقت بھی احادیث سید موجود ہے کہ اس بیٹے عمر دنال آپ دی قطع تعلق ہی چل رہی ہے اور آپ دا حکم آئی کہ اس شخص دنال میرے کوئی تعلق نہ سے نہ میرے گھر دے وچ اپنا پیر رکھ سی کیونکہ انتہائی دنیا دار انتہائی لالچی خیر دے معاملات وچ رکاوٹ پاون والا شخص عمر بن سعد ہن اس نوں چونکہ لالچ دتا گیا بہت بڑا فوجی انسان آئی اور آج کل جڑا ایران دا دارالحکومت تہران ہے اس تہران دے نال ہی ایک قدیمی شہر ہے تہران جس کو آخر اسے تہران دا قدیمی نام ہے جڑا کہ پورے صوبے دوتے مشتمل ہے پورے دے پورے صوبے دوتے اس دی گورنری دا چونکہ وسائل علا سر سبز و شاداب علاقہ ہے بڑے وسائل تھے موجود ہیں تینو جی دے اسا تہران دے گورنر مقرر کرسو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اس سے نہیں گفتگو دا سلسلہ شروع کیتا اور اس کو کمانڈر مقرر کیتا گیا حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف واضح فرمایا کہ میں کس وجہ تو بیعت نہیں کرتا یا تو تسا میں دلائل دی روشنی وچ قائل کرو قائل بھی کوئی نہیں کرتا ہر ایک یاد ہے کہ ایسا ٹاسک لے کے آئے کہ ہر صورت وچ یزید دی تسا بیعت کر دیئے امام علی مقام رضی اللہ فرمائی انی لا اباجی ولا علی کچھ بھی ہو وجہ یہ شریعت مبارکہ دے 3 بنیادی اسباب ہیں انہوں تے میں مطمئن کرو اور جس نے مطمئن نہیں کر دے تو میرا موقف برحق ہے کہ نہ میں بیعت کر سا نہ میرے اہل و عیال یزید دی بیعت کر سا اس باطل نظام دا حصہ اور ایک فاسق و فاجر نہ اہل انسان دے حد وچ ہاتھ لے بڑا فرمایا مثلی لا یفعلو بے مثلے میرے جیسا انسان یزید جیسے انسان جنال اس طرح دا معاملہ اطاعت نہ کرے اور دا ساتھ پہ بڑھ دا کئی کتابت جاب نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے پیار حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مسلسل فوجہ دے وچ ہر آون والے دن کدے 1000 دا دستہ 2000 دا دستہ زیادہ ہو رہے یہاں تک کہ 9 محرم الحرام تک 18000 دا لشکر جڑا ہے وہ یزیدیہ دا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف 7 محرم الحرام تو اسے ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے آپ جتنی بھی روایات ملاحظہ کر سو کتابت وچ پوری صحت در آلے مضمون دیکھ سو کہ جس وقت 7 محرم تک بھی ایک ہفتہ یعنی آپ نے گزر گیا میدان کربلا وچ
اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ بیعت تو مسلسل ہی انکاریت میں وقت عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر جاری کی تھا. عبید اللہ ابن زیاد رو یزید نے مکمل طور تے اختیار عطا کی تھا. چنانچہ جس لئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم دا خط ملن تو بعد مکہ شریف دی جو عراق دی طرف چلے آتے تو ہر کتاب دی موجود ہے پیا کہ یزید رو فوری طور تے اس دے انٹیلیجنس دے شعبے نے مطلع کر دیتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جبکہ حج بالکل قریب آیا کرتا ہے. بعض روایات کے مطابق 3 ذی الحج، اکثر روایات کے مطابق 8 ذی الحج یوم الترویہ نو امام علی مقام مکہ مکرمہ دی جو چل پہ عراق دی طرف یزید نو اطلاع ملی. فوری طور تے یزید نے اپنے اس شخص کے نال مشورہ کیتا جس نے جملہ فوجی امور دے وچ اپنا مشیر اعلیٰ اور نائب مقرر کیتا ہویا. آپ دیکھ رہے ہو کہ جیڑا عالم اسلام اس وقت سپر پاور آئی فوجی اعتبار نال، افرادی قوت اعتبار نال، معاشی اعتبار دے نال، اور جس عالم اسلام کے کلو حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسی ہستیاں حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کہ محبوب علیہ السلام فرما دیں کہ ہاذا سیف من سیوف اللہ ہے قد صلی اللہ تعالیٰ علی الکفار. اے اللہ پاک دی ننگی تلوارہ دی جو میرا خالد بن ولید مخزومی تلوار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافرہ دے خلاف میان دی جو کٹ کے ننگا فرما چھوڑا ہے. حضرت صاحب بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جنہ مسلمانہ دے کل سالار رہی ہوئے آج وہ عالم اسلام جس وقت یزید دے زیر تسلط آتا ہے تو پورے عالم اسلام دے جسو انہا ہستیاں دا کوئی وارث اپنے فوجی امور و معاملات دی مشاورت واسطے نہیں ملتا، بلکہ وہ پورے عالم اسلام جو کس نے منتخب کرتا ہے؟ ایک عیسائی اہل کتاب سرجون جس دا نا ہے. تمام شیعہ سنی کتابہ عزت متفق ہے اور اندھا باعث ہے کیونکہ یزید دا سارا جڑا پچھلا ننہالی پس منظر ہے وہ سارا اہل کتاب اور عیسائیت کے مشتمل ہے. یزید دی والدہ صاحبہ حضرت میسون بنت بہدل الکلابیہ شام دے قبیلہ بنو کلاب دے نال تعلق ہے. یہ کون قبیلہ ہے؟ کیا کوئی ایک بھی کتاب ایسی ہے دنیا جہان دے وچ مسلمانہ دی غیر مسلمہ دی جڑی اس چیز دا انکار کر سکے کہ بنو کلاب جڑے اہل شام ہیں یہ اہل کتاب نہیں؟ سارے متفق ان پہ کہ اہل کتاب عیسائیت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہ دنوں وچ گورنر اپنے بھائی دی شہادت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بہت عظیم ہستی انہاں دی چونکہ شہادت ہو گئی ہے انہاں دی جگہ دوتے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نو حضرت ابو سفیان دی سفارش دوتے نامزد کیتا گیا بطور گورنر. آپ وقت جس وقت شام چاہے یہ قبیلہ خانہ بدوش قبیلہ آئی پیا شام دے علاقے دے جتھے سرسبز میدان ہوئے نا گھاس چارہ بہت زیادہ جانورہ واسطے چونکہ بنیادی طور تے مویشی پال قبیلہ آئی جتھے زیادہ چشمے اور پانی دے اسباب ہوئے نا یہ قبیلہ اتھے شفٹ ہو گیا سال 6 مہینے 8 مہینے جب تک علاقہ ہرا بھرا رویا انہاں دے جانورہ واسطے اتھے گھاس ملدا رویا اس وقت تک کہ اتھے رویا وقت اگلی آبادیاں تلاش کرنا یہ پورا سال یعنی 8 مہینے کی تھائی سال کی تھائی 1.5 سال کی تھائی اس طریقے خانہ بدوش قبیلہ مستقل نہ دی رہشہ کی تھائی رہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی ملاقات اس قبیلے نے سردار دے نال ہوئی بہدل دے نال. چنانچہ اودی جس نے صاحبزادی صاحبہ میسون نال ملاقات ہوئی آپ نے پسند آ گئی اہل کتاب دے نال قرآن پاک جڑا ہے نکاح نو جائز قرار دیتا ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کیتا خواہش کا اظہار کیتا اس قبیلے نے قبول کر لیا. اس طریقے میسون بنت بہدل الکلابیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح میں جا گئی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا نہ اسلام قبول کیتا آیا کہ انہیں عیسائی رہی اہل کتاب رہی یا کہ مسلمان ہو گئی اس حوالے ڈال اختلاف ہے علماء دا. ایک جماعت یہ آخری ہے کہ انہوں نے اسلام کوئی نہیں قبول کیتا چونکہ وہ تھوڑا عرصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت اجریا اس تو بعد آپ نے طلاق نہیں چھوڑی. یزید اس نے بچپن میں چاہیے جس نے والدہ کو طلاق ہوئی اور انہوں نے قبیلے واپس بھیج چھوڑا لہٰذا اسلام کوئی نہیں لے کے آیا. لیکن کئی علماء مقابلے وچ ایسے جڑے فرماتے نہیں ساڑھے تک صحت نالے چیز ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیتا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کئی علماء اسماء الرجال نے تابعیات وچ شامل کیتا ہے کہ وہ تابعیہ خاتون نے اور انہوں نے کئی صحابہ کرام دی حضرت امیر معاویہ سمیت زیارت شرف حاصل ہے.
بہرحال اس شخصیت دے متعلق اختلاف ہے، میسور جو کہ یزید دی والدہ ہے، لیکن یزید دے نانے بہدل دے متعلق آج تک کسی نو کوئی اختلاف نہیں کہ شخص پوری زندگی عیسائی رہے، عیسائیت تے دی وفات ہوئی ہے۔ یزید دے جتنے ماموں ہیں سارے دے سارے عیسائی اہل کتاب ہیں، یزید دا جتنا نانے حالی قبیلہ ہے سارے دا سارا عیسائی اہل کتاب ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے طلاق کیوں نہیں تھی؟ آپ اس کو دمشق وچ لے کے آ گئے، بہت اعلیٰ شان محل اس واسطے تعبیر کروایا کیونکہ انتہائی قلبی رغبت اور محبت آئی، یہاں تک کہ یزید دی پیدائش ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن جب کہ اپنی خوابگاہ وچ مصروفیات تو فارغ ہو کے اس بی بی صاحبہ ملن واسطے آ رہے ہیں تو آپ نے ان کا کلام سنا، بڑی شاعرہ ادیبہ بڑی باصلاحیت خاتون ہے، آپ نے ان کا کلام سنا کہ وہ رو رہی ہے اور وہ آکھ رہی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ میں نے امیر علاقہ جاتے شاموں جس نے بہت بڑی جڑا ہے سہولتہ دے نال فیضیاب کی ہوئے بڑے اعلیٰ قسم دے قیمتی محل دے وچ، اور میں نے صبح اگر جگا دیا نیند دے جو تو بڑے ہی خوشبودار لباس پہن کے آ کے کنیزہ جگا دیا، ایک ایک چیز دی اس نے تعریف کی تھی، لیکن انہاں چیزاں دے باوجود بھی وہ میں جڑا اپنے قبیلے دے جتھے میرے چچا زاد بھائی ہوندے ہیں، مامو زاد خالہ زاد بھائی ہوندے ہیں، پورا قبیلہ ہوندا ہے، میں اپنے دجاج مرغے اور ککڑیاں اور انہاں چیزاں دی آوازاں دے نال جڑا میں بیدار ہو گیا، جو راحت و سکون مینوں اتھے ہوندی آئی وہ راحت و سکون انہاں محلات دے وچ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح اپنے قبیلے اور عزیزہ دے متعلق فراقی اور ہجریہ اشعار جس وقت روندے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ کیتا، اچانک آ گئے، پڑھ بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، آپ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس خاتون کا محبت ہے اور شریعت نے اجازت دیتی ہے، میں نکاح کیتا ہے باقاعدہ اس اہل کتاب خاتون ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کی تھی، لیکن اگر وہ اپنے عزیزہ مس کر دیے اور اس طرح رو رہی اور اشعار پڑھ رہی ہے ہجری اور فراقی اشعار، تو میرے واسطے درست نہیں کہ میں اس کو اپنے کول ہی تھے۔ آپ نے فوری طور پہ اس دی سفر دا انتظام کیتا، معلومات لیا کہ کس جگہ تے اج کل اس دا قبیلہ موجود ہے، اور شام دے آپ نے پوری تیاری کر کے اس کو آکھا کہ اپنے بچے رو بھی نال لے کے بنو اور کچھ عرصہ اپنے قبیلے وچ بنو، والدین نو مل کے آؤ۔ اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے طلاق جاری کر چھوڑی۔ یزید کافی ساری تربیت وغیرہ پا کے چونکہ سن 27 ہجری وچ پیدا ہو رہے ہیں دمشق وچ، کل یزید دی عمر 37 سال ہے۔ 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری وچ 3 سال اور کچھ 7 مہینے حکومت کر کے یہ شخص مر رہے ہیں 37 سال دی عمر وچ این کڑی الجوانی دے عالم وچ، 33 سال دے جس وقت حکمران بن رہے ہیں، اور انہاں 33 سالاں وچوں اس دا کافی سارا تقریباً کوئی 25 سال تک دا عرصہ ہے پیا وہ گزر رہے ہیں اتھائی اپنے قبیلے میں، آدھا ہی والد صاحب کی خدمت ہی آدھا ہی، لیکن بڑا تھوڑا جس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمنا ورنہ تعلیق بھی اٹھائی مقرر، آخر تک اس دا جڑا لبو لے جا رہے ہیں وہ شام اور دمشق شہری عربی والا نہیں۔ یزید کے متعلق ہر کتاب دی نظر آسی کہ جس لئے دمشق دی عربی یا شام دی عربی بولدا آئی تو اس کو سنن والا ہر بندہ آخدائی کہ بدوی، یہ شخص شہری نہیں ہے، یہ بدوی ہے، بدو۔ جانگری لوگ جس طرح دی زبان بول دیں یہ اس طرح دی زبان بول دیں کیونکہ دی ساری تربیت جڑی آئی انہوں نے حالی بدوی قبیلے دی جو یہی خانہ بدوش قبیلے دی جو یزید جڑا لباس استعمال کردا ہے وہ ایسا لباس نہیں جڑا دمشق شہر دے لوگ اس ہر کتاب دے علامہ ابن کثیر ہوئے الغرض میں کتنے حوالے دے سو سارا ٹائم اس پاسے میں ذمہ دار ہے سارے حوالے دا اور چیزاں دا لباس اس دا جانگلیہ والا لباس بدوی لباس ہویا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو دی 22 رجب یا رجب شریف دی جڑی بھی تاریخ سن 60 ہجری جس لئے مثال 10 ہوئے یزید نماز جنازہ دی شامل نہیں ہو سکا، اس تک پیغام پہنچے یہ اتھو دوڑے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنازہ بھی ہو گیا انہوں دی تدفین بھی ہو چکی آئی، بعد ہی جا کے اس نے چار سنبھالے، اور جس وقت شاہی قلعے میں داخل ہو رہے آئی تو دروازے میں محافظین یہ گل کر رہے ہیں کہ اے ساڈا نواں آمن والا حکمران ہے جس کو 3 سال پہلے ولی عہد مقرر کیتا گیا لیکن ادھا لباس دیکھو کوئی ادھا حکمرانہ والا لباس نہیں بلکہ ایک بدوی لباس ہے، جاگری لوگوں والا لباس ہے۔ یزید دا نانا اس دے تمام مامو اس دا تمام نانے حالی خاندان سارے دا سارا اہل کتاب اور عیسائی لوگوں دوتے مشتمل لے گیا ہے، اور جس وقت اس نے رجب سن 60 ہجری عملی طور پہ حکومت سنبھالی ہے تو اس نے اپنا فوجی جتنے بھی امور و معاملات
انہوں نے کس نو مشیر اعلیٰ مقرر کیتا ہے کہ ہر معاملے طے میں ایڈوائس دیتی ہے. سرجون اس کا نام ہے پیا، اور سرجون مرد دم تک عیسائی رہے. چنانچہ جویں ہی یزید نے آ کے چارج سنبھالا اور پہلا جمعہ ہی پڑھایا ہے دمشق دے قلعے دے وچ، تو یزید نے پہلا خطبہ دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے وصال دے حوالے نال ترحم آ رہی ہے، آپ دے حق وچ رحمت دی دعا کی تھی. چند بنیادی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خدمات دا تذکرہ کیتا، اور نال پہلے خطبے چ آگ چھوڑا لوگوں کہ میرے ابا جان حضرت معاویہ بن ابی سفیان تانوں تے بڑے نرم دل شفیق بھی ہیں، لیکن اس دے نال نال انہاں تانوں بڑی مشکلات دے وچ بھی ہمیشہ مبتلا کر کے رکھا ہے. اتنے ہر پاسے انہوں نے جہاد شروع کیتے، اتنی جنگاں شروع کیتیاں، اور بالخصوص باہری اور سمندری جنگاں دی تو بار بار تکلیف دے رہے. لہذا آج تک جتنی فوج مسلمانہ دی جس علاقے دے وچ فوری طور تے جہاد روک دیتا ہوئی میں، اور تمام دے تمام فوجی اتنے انتظام اپنی سرحد دی حفاظت نہ کر کے بقایا جتنے بھی فوجی نے اپنے گھروں وچ آ وجن اور بیس کیمپ وچ آ وجن. آج تو بعد جب تک میرا حکم نو سی کوئی نہ جہاد نو سی، اور آپ دیکھ کے نو کہ وقت یزید دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے سال تو بعد ایک انچ بھی عالم اسلام دے وچ روئے زمین دا داخل نہیں ہویا. یزید دیا فوجہ نے جتنی جنگاں لڑیاں وہ ساریاں یا آل رسول دے خلاف لڑیاں، یا اہل مدینہ دے خلاف، یا اہل مکہ دے خلاف لڑیاں. اور اس نے آکھا جی میں تہاڈی مراعات دے وچ 10% ہر 100 روپے دوتے 10 روپے مزید، جس روپے نے 100 روپے ملتا ہی اور 110 روپے مل سن. یہ مراد. لہذا پہلا آرڈر ہوتا جڑا ہے وہ سرجون دے مشورے سے کہ فوری طور تے اس نے جنگاں جڑیاں وہ فوری طور تے روک دیتیاں، جہاد دا سلسلہ منقطع کر چھوڑا. اور اس تو بعد آپ دیکھو کہ جس وقت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے متعلق سب تو پہلا خط، کیونکہ وہ تے مشیر اس طرح دے لوگ ہیں، ورنہ یزید جڑا 3 سالہ تو ولی عہد آ رہا ہے، وہ تا علم ہی چوبیا کہ پورے دے پورے عالم اسلام دے کیڑی ریاست اور صوبہ ہے جی دے فلاں فلاں مسائل ہیں، اس دی طرف میں نے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. فلانے علاقے چ انتظامی معاملات کی ذرا کمزوری ہے تو میں کس طرح درست کر رہا ہوں، وہ تو پورا ایک اصلاحاتی پروگرام، لیکن اس کو اتنا چیزوں کوئی دلچسپی نہیں. اگر پورے 3 سال اور 7 مہینے جو ہوتا رجب سن 60 ہجری تو لے کے اور 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری تک، کیونکہ رجب سن 64 ہجری آسی تو 4 سال پورے ہوئے سن. رجب ہویا کرتا ہے 8واں 7واں مہینہ، اور ربیع الاول شریف ہے 3را مہینہ، تو 5 مہینے نکل گئے. لہذا 3 سال 7 مہینے یزید دے دور حکومت وچ اگر کوئی اس نے ایک کوئی نوا قانون دیتا ہوئے، کوئی اصلاحاتی پروگرام پیش کیتا ہوئے، کوئی انسانہ واسطے کوئی ایک بھی اگر اس طرح دا آرڈر جاری کیتا ہے، ہمیں گوئے ہمیں میدان صلاح عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے کوئی ایک اس طرح دا انسانیت دی خدمت واسطے کوئی قدم اٹھایا ہوئے، وہ تو سا 10 چھوڑو 3 سالہ دے عرصے میں کوئی نہ نظر آسی. پہلا خط ہی امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین نے متعلق، کیونکہ مدینہ طیبہ جدا سگا چچا زاد بھائی اس وقت گورنر آئی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے ایک بیٹے، حضرت معاویہ انہاں دا بیٹا یزید. حضرت ابو سفیان دے کئی بیٹے، محمد بن ابی سفیان، عتبہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان. ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے دوجا بیٹا عتبہ دا بیٹا ولید ہے. یزید حضرت معاویہ بن ابی سفیان دا بیٹا، اور ولید جڑا ہے عتبہ بن ابی سفیان دا بیٹا. بڑا پتریر جڑا ہے وہ مرکز وچ آ گیا، چھوٹا پتریر پہلے تو ہی مدینہ طیبہ دا گورنر بڑے عرصے تو آ رہا ہے مروان تو بعد. لہذا پہلا خط ہی اپنے مدینہ طیبہ دے گورنر چچا زاد بھائی نو لکھا کہ خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر اخذا شدیدا لا رخصت فیہا واخذ لہم واخذ لی منہم بیاتا، کہ انہاں 3 ہستیاں نو پکڑو جنہیں پہلا نا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اخذا شدیدا شدت علی پکڑ، لا رخصت فیہا جنہیں کسے قسم کی کوئی نرمی رخصت اور رو رعایت نہ ہوئے. یہ پہلا ادارڈر کہندے مشورے تو اس طرح چل رہے آئی سرجون دے مشورے تو. لہذا ہن بھی یہ ہویا کہ جویں ہی اس دے لوگوں نے اطلاع دیتی کہ امام علی مقام مکہ شریف جو عراق والے پاسے چل پے، تو سرجون دے ہی مشورے تھے عبید اللہ ابن زیاد نو فوری طور تے گورنر عراق مقرر کر دیتا گیا. کیوں؟ پہلے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ ہم پہ گورنر عراق. حضرت بشیر انصاری رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام نے انتہائی جلیل القدر انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، سابقین اولین انصار دے وچوں.
انہاں دے صاحبزادے حضرت نعمان ابن بشیر محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہوئے کوئی 8-9 سال دیا. اس وقت ساغر صحابہ کرام دی جنہ دا شمار صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعمان ابن بشیر نو گورنر اس وقت مقرر کی تو آئی عراق بصرہ و کوفہ دا. مسلم رضی اللہ عنہ جس وقت اتے پہنچے حضرت نعمان بن بشیر نو آرڈر ہویا کہ انہوں پکڑو، لیکن انہوں نے نرمی چکے انتہائی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ پورے دے پورے دارالعمارت تے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے پرچم لہرا چھوڑا. اہل کوفہ مسلسل آپ دی بیعت کر رہے ہیں. یزیدیہ نے شکایت کی تھی جس دی بنا تے نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نو معزول کر دیتا گیا اور سرجون دے مشرط عبید اللہ ابن زیاد نو مقرر کیتا گیا. چن کے عبید اللہ ابن زیاد کی حقیقت کیا ہے آپ دیکھو، ساری کتابہ دی پوری صحت سند درال طبقات ابن سعد تو لے کے البدایہ والنہایہ تک سب دے وچ مل سی. اور صحیح السند صحیح المتن کہ جس وقت حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی خبر حضرت سیدنا حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ پہنچی آئی. 110 ہجری چاپ دا وصال ہے. آپ دوتے گریہ دا عالم تاری ہو گیا. 3 دن تک مسلسل آپ روندے رہے. صرف نماز دے وقت آپ دے گریہ دی کیفیت کمی آندی آئی. پکڑ کے لے میں دیا آپ جماعت شامل ہو میں دیا. کوئی پانی دا ہک قطرہ 3 دن آپ دے حلق تک نہیں پہنچا. کوئی کھانے دی طلب نہیں ہوئی. 3 دن بعد جس وقت بن کے کوئی طبیعت ٹھہراؤ آون لگا تو بار بار کتنے دن تک سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی زبان دستے الفاظ جاری رہے کہ کتنا افسوس ہے ایسا مسلمانہ وستے کہ لقد قاتل ابن دعیہا ابن نبیہا کہ اس امت وچ ایک ابن دعی نے ابن نبی نو شہید اور قتل کر چھوڑا ہے. اور ابن نبی تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات جنہوں محبوب بار بار اپنا بیٹا کرا دے. بخاری مسلم سب دے وچ جامع ترمذی صحیح السند حدیث کئی حدیث محبوب فرمائے سے انہا ہستیاں کہ حازان ابنا یا بنتی یہ میری سب چاروں پیاری صاحبزادیاں جو محبوب ترین صاحبزادی صاحبہ دے دوہائی بیٹن سادات حسنین کریمین اور کتھائی محبوب علیہ السلام نے امی جان دا تذکرہ مبارکہ بھی نہ فرمائے سن براہ راست فرمائے سن کہ حازان ابنا یا یہ دوہائی ہستیاں میرے بیٹے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ذات بابرکات ابن دعی دا معنی کیا ہے کہ حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں لقد قاتل ابن دعیہا ابن نبیہا. ابن دعی کس کو آدھر؟ ابن دعی آخدن کہ جدہ باپ یا ڈاڈا موجود رہوے نسب ہی جدہ ثابت رہوے. تو عبید اللہ دا باپ تا زیاد ہے، زیاد دی امی دا تا سارے اللہ دا پتہ ہے کہ سمیہ ابدنا ہے. سمیہ دا والد کون ہے، ڈاڈا کون ہے، سارا سلسلہ نسب کتابیں موجود ہے. لیکن زیاد دے نا دے نال ساڑے علماء ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ زیاد ابن ابی ہے. زیاد جڑا اپنے باپ دا بیٹا ہے. ہن کون ہے او دا باپ؟ کیڑے قبیلے دا بندہ ہے، کیڑے علاقے؟ کچھ بھی نظر. کیوں؟ سمیہ دے متعلق ہر کتاب وچ موجود ہے. وہ ایک طائفہ خاتون ہے، ہزارہ لوگ ادنالو دا چکر چل رہے ہیں، کوئی پتہ کوئی نہیں کہ زیاد دا باپ کون ہے. جنہ لوگاں دی نسل ثابت نہیں، جنہ لوگاں دا اتے نسب ثابت نہیں. یہ گل حضرت حسن بصری جیسی ہستیاں فرما رہی ہیں کہ لقد قاتل ابن دعیہا ابن نبیہا. ایک حرام زادے نے کھڑے ہو کہ جدہ نسب ہی کوئی نہیں، اس نے کائنات دے اعلیٰ ترین نسب والی ہستی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے بیٹے نو قتل کر چھوڑے. میرے دوستو عبید اللہ ابن زیاد جڑا انتہائی شاطر قسم دا انسان، انتہائی گندہ خون رکھن والا انسان، اس رو جی گورنر اے سارے دے سارے معاملے کو ہینڈل کر سی. چنانچہ یزید نے اس دن حکم جاری کیتا، کوئی انہا لوگاں دے دلان دوچ نہیں کہ وہ تا ہے ہی خبیث اہل کتاب. قرآن فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. قرآن پاک وچ انہاں نو لا تتخذوهم بطانۃ کدے اپنے دلی راز انہاں تے اپنی مملکت دے راز ظاہری نہ کرو. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ پاک اور تواڈے دشمن ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے انہاں نو تساں اپنی خاص منزل تک رکھو، جو تواڈے معاہدن جو تواڈے معاملات ہیں وہ چلاؤ، لیکن ایک خاص حد تک اس تو اگے نہ بڑھو. کسے بڑے ایسے عام ترین ہوتے تھے. لیکن یزید نے کیا کیتا؟ وہ تو ہر نہیں چکے غیر مسلم. انہوں نے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے انہوں دیا ہزارہ سالہ تو سلطنتہ چل رہی ہیں، سیدنا عمر دے دور ختم ہو گئی، ملیہ میٹ ہو گئی.
انہوں نے تو بدلے لوڑے، لیکن یزید جڑا ایک مسلمانہ دے گھر جو پیدا ہو رہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرزند دے سامنے کون ہستی ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل جیسی ہستی ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی ہے، محبوب کریم علیہ السلام دا حق، آپ دے خانوادہ اقدس دا حق، لیکن نہیں اس شخص کو سرجون نے مشورہ دیتا مقرر کرو، چنانچہ اس نے خط لکھا اور یزید نے بڑا ہی یعنی ایک حکم نامہ جاری کی تھا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد نعمان ابن بشیر کو فوری طور تے بن کے چار سنبھال لو، اور یہ موقع جو تے ہر بندے دی آزمائش کیتی رہتی ہے کہ او یا تا اپنے آپ کو آزمائشی جو پورا اتار کے ہمیشہ واسطے آزادی دا راستہ، تو یاوت جڑا ہے ہمیشہ واسطے غلامی دا راستہ جڑا ہے، اور حضرت مسلم آ رہے ہیں، حضرت مسلم جڑے ہیں انہوں نے مکمل طور تے جڑا ہے تے قتل کر رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی فلاں فلاں مقام تو چل پے، انہوں نے بارے وچ بھی کوئی روح رعایت نہیں کرنی، اے تیری زندگی دا اہم ترین چاہے تو ہن ہمیشہ واسطے غلام بن ون، اور چاہے تو سارا مقصد حاصل کر کے ہمیشہ واسطے آزادی اور نعمت حاصل کر۔ فری ہینڈ دے دیتا یزید نے مکمل طور تے اپنے گورنر کو۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد دا آرڈر 7 محرم شریف تک جس لئے ایک ہفتہ گزر گئے اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے برحق موقف تو پیچھے نہیں ہو رہے، تو مت انہا لوگا نے تاکہ آپ نو جھکایا بنی سکی وے، آپ دلال چونکہ معزز خواتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیارے پیارے بچے ان پہ، لہذا پانی دا سلسلہ اس دوچ ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بند کر دیتا گیا ہے، اسے ذرہ بھی سانو شک نہیں۔ آپ جیڑی کتاب اٹھے سو دوچ واقعی موجود ہو سی، ہاں بس جس لئے پانی دی قلت پیدا ہو دی ہے، پیارے بچیاں دا پیاس تو تڑپنا نہیں لکھا ہوئے دا، حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ اپنے چند منتخب جوانہ دے رات مکمل جڑا پہرائی پہ افراد دے کنارے دوتے اور انہوں نے خیمے مبارکہ نو گھیرے دوچ اور پانی تاکہ اس پاسے نہ پہنچ سکے، وقت انہوں نے بقیدہ جنگ کرنی پڑی ہے، وہ زخمی بھی ہو دیا، انہاں لوگوں نے بھی قتل کر دیا، زخمی کر دیا، اور پانی موقع پا کے وہ حاصل کر دیا، رات دے وقت مہم پانی دے حصول واسطے میں دیا یزیدیاں عمر بن سعد، شمر بن ذلجوشن، سنان بن انس بن عمر النخعی اور حرملہ اور جتنے بھی لوگ ان پر عبید اللہ ابن زیاد انہاں دی طرفوں پانی دے ایک قطرے دی بھی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آلے طیب دے خیمے تک پہنچن دی کوئی نہیں اجازت دینا طرف، جتنا بھی پانی انہاں 3 دنوں وچ آئے وہ بہت زیادہ جنگ لڑ کے، اور حتیٰ کہ ساری کتابوں میں مضمون بالکل موجود ہے کہ حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دے 10 محرم نو جڑا جام شہادت روش پایا ہے، آپ نے پانی دے حصول دے حوالے دے نال ہی جنگ کر دے جڑے تو وہ جام شہادت روش پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر کچھ روایات وچ یہ چیز ایک سند وچ موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے سامنے دی پانی موجود ہے، آپ نے پانی استعمال کیتا ہے، تو کیا وہ یزیدیوں دی مہربانی نالوں پانی آیا ہے؟ وہ قربانیاں پیش کر کے پانی حاصل کیتا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کتنے سارے اردو تعداد میں کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے پیارے بچیاں دی مبارک اہل خیمہ خواتین دی خود آپ دے نال آپ دا دفاع کرنے والی ہستیاں واسطے اگر ایک مشک یا 2 مشک پانی پہنچے تو اج جناب دا سارا بینیفٹ اگر تسا یزید نو پہنچاوڑا قیامت بڑی قریب ہے بھئی۔ حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ دی شہادت ہی پانی دے حصول دے برنے دی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ سب تو پانی بند ہو گیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ دے عزیز انتہائی مشکلات دا شکار ہو گئے، لیکن پورے صبر و استقامت دے نال اپنے برحق موقف دے، یہاں تک کہ 9 محرم دی اثر دے وقت انہاں اپنی فوجاں ساریاں مرتب کر چھوڑیاں، حملے دا انہوں نے ارادہ کیتا، اور جس لئے قلب لشکر چل رہا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے علمبردار حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جان آپ چند جوانن ڈال لو، انہوں نے گون کے روکو اور آنکھوں کہ تھوڑا کیا مقصد ہے تسا اس ٹائم جڑا ہے اثر تو بعد حملہ کر رہے ہو، سانو ایک رات دی تسا مہلت دیو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دا پیغام لے کے پہنچے، آپس میں جنہوں نے مشورہ کیتا، حضرت حر جیسی شخصیات نے اور ایک دو دوسرے شخصوں دی آوازہ بلند ہوئی، انہوں نے کہا کہ اسا جا رہے ہیں دیلہ والے پاسے، اور بس سانو عبید اللہ دا خط ملا کہ نہیں جی دیلہ والے پاسے کاروائی نہ کرو، بلکہ حضرت حسین دے جماعت نو لے کے جناب تسا کوفہ والے پاسے کربلا والے پاسے آؤ۔
اگر اسا دیلم پہنچنے کامیاب ہو ونجوا او کفار و مشرکین ان بغاوت دا انہاں اظہار کیتا ہے اسا انہاں دے خلاف جنگ کرنی آئی ہزار دے دستے نے، لیکن اگر وہ سارے کو ایک دن دی مہلت منگے نا تو کیا ملکی قوانین کیا آخر شریعت کیا آخر انہوں نے مہلت نہیں ہوا یا نہ ہوا؟ سالانہ نے آخر جی مہلت نہیں ہوا اگر وہ مہلت منگے نا، تو فرمایا اگر کفار و مشرکین نو ایک دن دی مہلت دے سکتے ہو تو ابن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیوں نہیں دے سکتے؟ اس طریقے حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کامیاب ہوئے، 9 دی اثر نو انہوں دا حملہ رک گیا، پیچھے ہو گئے، وقت نمائندے بلائے گئے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا ہن تسا جس نے عملی طور تے جنگی اقدام سارے خلاف اور لشکر تسا مرتب کر لیں، تو فرمایا ہن میں آخر دوتے تواڈے اوتے ایک چیز پیش کردا، اختارو احدا سلاسل، میری گفتگو 3 چیزاں تے مشتمل ہو سی، انہاں تیناں جو ایک صورت بھی تسا اختیار کر لو تاکہ یہ ظالمانہ طریقے نال جڑے تسا ساڈے خون دے وچ ہاتھ رگڑنا چاہتے ہو اس تو تسا بچ ویسو۔ وماذا تو کہ کیا چیز ہے آپ کی طرف؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں صرف بیعت نہیں کرتا، باقی میں کسی انسان کو یزید دی بیعت روک دا تو نہیں۔ یزید جو 3 سال پہلے تو ولی عہد مقرر کیتا گیا، میں وہ دے خلاف کتنے خطبے پڑھے، کیا مدینہ طیبہ دے منبر شریف تے میں کدے وہ دے خلاف تقریر کیتی ہے؟ کسے انسان کو روکا ہے؟ کوئی حکومت دے خلاف ایجوٹیشن؟ ہرگز اس طرح دا معاملہ نہیں۔ تو فرمایا میں صرف بیعت نہیں کرتا، تھوڑا ساتھ نہیں دیتا، باقی میں کسی کو روک دا تو نہیں ہے، لہٰذا میں نے واپس اپنے نانا جان نے شہر جو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ گل ایسا کدے بھی نہیں مان سکتے۔ آپ نے فرمایا اس طرح ہے کہ جب تک کوفیوں دے خط نہ لائے اور میرے تو شرعی طور تے حجت نہ ہی قائم ہوئی، جس نے تسا مکہ شریف وچ میں امن دی پناہ واسطے امن دی تلاش واسطے آیا کہ پناہ گزین ہو ونجا، اور اتھے بھی تسا 20 اوباش میرے اتنے مقرر کیتے اور میرا اتھے بھی جیونا تسا نے تنگ کر چھوڑا ہے، تو میں یہ پروگرام بنایا یا اپنے بھائی حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے دلال کہ انی ذاہب الی ثبور المسلمین، جب تک یزید دی حکومت راسی اس وقت تک اسا عالم اسلام وچ آندے ہی نہیں، اسا مکہ شریف تو 60 کلومیٹر سمندر ہے، سمندر پار کر دے کشتیاں دے ذریعے بر اعظم افریقہ ہی داخل ہونے، اور اس تو بعد جناب اسا جہاں تک اسلام دی سرا دے اسا اس تو باہر چلے وینے، جب تک یزید حکمران راسو اسا غاراں دے وچ اسا جناب جنگلاں دے وچ پہاڑاں دے وچ اپنا وقت صحرا وچ گزار کے پورا کرسو، اور اسا مسلماناں دی سرا دے داخل ہی نہیں ہوندے۔ فرمایا ہن بھی دوسری چیز یہ ہے اگر میں مدینہ نہیں وجن دے دے تو میں ثبور مسلمین اسلامی سرحد تو پار وجن دے۔ انہاں کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بت اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، آخری اور تیسری چیز ہے کہ بت تسا جنگ نہ کرو بلکہ تسا مینو میرے ساتھیاں سمیت اپنے حکمران یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق لے کے بنو، 1 to 1 میری ملاقات کا انتظام کرو۔ میں یزید نو دساواں کہ میں اس کی بیعت کیوں نہیں کرتا، اور میں بیعت نہیں کرتا لیکن کیا میں تواڈے رستے کی رکاوٹ؟ میں تو آگا کہ میرے جیسا انسان لک چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خدمات اتنی ہیں پئیاں کہ ہر بندہ انہوں نے اعتماد کرتا ہے۔ یزید نو شخصی طور تے چونکہ کوئی جاندا نہیں ہے، لہذا کئی لوگ کئی صوبے اور ریاستوں دے بڑے بڑے اصحاب حل و عقد اصحاب دانش و بینش اس چیز تے اعتماد کر کے بیٹھے کہ یقیناً کوئی اندرونی مسئلہ ہے کہ بیٹے نو ولی عہد مقرر کر چھوڑا ہے، یزید جیسا وہ بڑا نیک صالح ہو سی، بڑی انتظامی صلاحیت، حالات ایسے ہو سن۔ فرمایا میں آدھا بیعت میں جلدی نہ کرو، یزید کچھ عرصہ کرے حکومت، یزیدی حکومتی مشینری اپنے کارنامے سر انجام دے وے۔ حضرت امام علی مقام پہلے دن تو یہ گل فرما رہے ہیں کہ میں نو وقت دیو۔ فرمایا میں بے شک نبی پاک علیہ السلام دا نواسا لیکن محبوب علیہ السلام دی امت دا ایک فرد بھی آ، لہذا جس نے 2 سال 3 سال یزید حکومت کر لے سی، یزید دے امور و معاملات نا اہلیات جملہ چیزاں تمام عالم اسلام دے سامنے کھل کے آوے سن، وقت جس نے نبی پاک علیہ السلام دی امت دے ہر علاقے دے سمجھدار لوگ ایک فیصلہ لے سن۔ فرمایا ثم افیدو حیث یفیض الناس علی وجہ البصیرہ، جڑا 1-2 سال تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے امتی فیصلہ کر سن جڑے پاسے نانا جان دی امت جلسی، میں حسین بھی امت دے نال جلسا۔ سبحان اللہ۔ میں تو وقت بندہ یزید نو نقطے میں سارے سمجھے نا، اور بیعت کیوں نہیں کرتا، اس دا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس دے ترائے شرعی اسباب ہیں جڑے میں ہر بندے تو لے کے اج تک تواڈے سامنے جواب بھی میرے کوئی نہیں دیتا، اور صرف دوست دے نال اور طاقت دے نال تسا میرے کول گل بناونا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا بت میری یزید کو لے لیا۔ عمر
بن سعد بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ انہو قد خامدت نار الفتنہ فتنے دی اگ تا بجھ دیئے باقی نہ تین دے وچوں سانو یہ آخری صورت تے ضرور قبول کر رہنی چاہیے لہذا اللہ آخر جی تسا اپنی جگہ تے مطمئن رہو فوری طور تے راتوں رات ہی عبید اللہ ابن زیاد کرو توڑے ایک منزل دکھتے جو کوفہ ہے اس دن علمن کے ملاقات کی تھی نہ سالارہ نے اور انہوں نے دسایا کہ جناب حضرت حسین یہ تین چیزاں پیش اسا انہوں نے واپس بھی نہ ونجن دے سو نہ سرد اسلامی تو بیر ونجن دے نے لیکن اپنے امیر دے کلو یزید دے کلو انہوں نے لے ونے عبید اللہ ابن زیاد بھی بڑا خوش ہو گیا اس دے بھی الفاظ ہی ان کے اتنا الفتنے دی اگ بجھ رہی ہے یزید جانے حضرت حسین رضی اللہ تو جانے اسا اس معاملے کی ملوث نہ ہو لہذا انتظامات کر دیں لیکن شمر بن ذلجوشن الکلابی جس دی سگی پتریر حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر بن حسام بن خالد الکلابیہ حضور مولا کائنات کے نکاح ایک دستویچ اور حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجل کی دے اس ہستی دی جو حضرت سیدہ ام البنین الکلابیہ رضی اللہ تعالیٰ دی جو چار پیارے فرزند ہیں حضرت سیدنا عباس بن علی سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا جعفر بن علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہ یہ چارے ہستیاں جواں سال ہیں اور حضرت سیدنا غازی عباس صاحب اولاد ہیں اس وقت آپ کے دو پیارے فرزند نال ان میدان کربلا سیدنا فضل بن عباس جنہاں دی وجہ تو آپ دی کنیت ابو الفضل عباس بن علی بن ابی طالب دوسرے حمزہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ دی زوج محترمہ نال ان میدان کربلا یہ تین چارے بھائی حضرت سیدنا عباس سیدنا عبداللہ سیدنا جعفر سیدنا عثمان یہ تمام میدان کربلا ہی جام شہادت کو شمار ہے یہ سالہ لگتا ہے یعنی